ہم نے ان کو کتاب عطا فرمائی تھی، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور بعد میں بہت سارے رسول ان کے ساتھ بھیجے، ایک ہی دعوت لے کے وہ آئے تھے۔ جب کبھی بھی ان کے پاس افکلما جاءکم برسول، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آئے، چونکہ انہوں نے نفس کی بندگی کر رہے تھے، تہوی انفسہم، تو ان کے نفس نے ان کو ہمیشہ اس بات کے ابھارا کہ ان کے خلاف استکبار کریں، غرور کریں، ان کی بات نہ مانیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا، یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تم لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ کسی فریق کو، کسی گروہ کو تم جو ہے جھٹلاتے تھے اور کسی کو قتل کیا کرتے تھے۔ آگے ذکر آئے گا، اس میں سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہتے ہیں ہمارے دل بند ہیں، ان کے اوپر قفل لگے ہوئے۔ یہ کیوں؟ کس میں؟ ہم حق نہیں مانیں گے کیونکہ تم بنی اسرائیل میں نہیں۔ بس یہ ان کو جو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصبیت کی جڑ کاٹ دی کہ بنی اسرائیل گمراہ ہوئے عصبیت کی وجہ سے۔ امت محمدی تم کہیں فلاں فلاں قبیلے اور فلاں نسل اور فلاں برادریوں میں اور اس کے اندر نہ پھنس جانا کہ ہدایت نہ ہو۔ اور آپ دیکھ لیجئے میرے اور آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اپنی برادری کے لیے حق ہے، دوسرے کے لیے ناحق۔ ہمارے یہاں ہو رہا ہے نا، ہم بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ان کے اس انکار کی وجہ سے۔ وقلیلا ما یؤمنون، اب بہت ہی کم ہیں ان میں سے جو ایمان لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب کبھی ان کے پاس کوئی کتاب آتی ہے تصدیق کرتی ہوئی پچھلی کتابوں کی اور جو ان کو بتاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو سے، کیا تم یہ باتیں ان لوگوں کو بتاتے ہو جن کو ہم امی کہتے ہیں، تاکہ تمہارے ہی خلاف یہ کھڑے ہو جائیں، تمہارے ہی خلاف یہ حجت کے طور پہ پیش کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جان گئے تھے یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے خریدی اور اس بغاوت کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتا دیا، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ وہی چیز جو مغضوب کہی سورہ فاتحہ میں، اللہ نے یہاں پہ بنی اسرائیل کے اس یہود کے گروہ کے لیے فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں، اور ان کے لیے رسوائی والا مہین، ذلت اور رسوائی والا عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اب اس پہ ایمان لائیں گے جو ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ کسی بات کو نہ مانیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر تم نے اگر اس کتاب پہ ایمان لائے تھے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ، تو تم کیوں قتل کیا کرتے تھے انبیاء کرام؟ جب کبھی ان کے پاس کتاب وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس آئے موسیٰ واضح تعلیمات کے ساتھ، اس کے باوجود انہوں نے گائے کو یا بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ اور ان کو ہم نے ان کو نعمت تو یاد کراؤ، ان کو ہم نے ان کو طور کے اوپر بلایا تھا، لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی جو ہدایات ہم نے دی تھی، اور یہ ساری باتیں بتانے کے بعد فرمایا کہ یہ بہت ہی برا عمل تھا جو تم نے کیا۔ آخر میں اللہ نے اس رکوع کے اندر جو بات اس چیپٹر کے اندر شروع کی ہے وہ فرمایا ان لوگوں کو، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا ہی تمہارا گھر ہے تو سنو، قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، سارے لوگوں کو چھوڑ کے صرف تم ہی اللہ کے محبوب ہو تو کیا کرو؟ یہ آج بھی چیلنج ہے، پہلے بھی تھا، فتمنوا الموت، بس تمنا کرو موت کی۔ تم جب جنت میں صرف تم ہی لوگ جاؤ گے، باقیوں کی انٹری نہیں ہے، بینڈ ہے باقی سارے کے سارے، ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، تو تمہیں فتمنوا الموت، فوراً تمنا کرو۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، کبھی بھی نہیں کریں گے یہ تمنا۔ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا بھیجا ہے، یہ قتل انبیاء کے قتل میں ملوث ہیں، انہوں نے حق کو چھپایا، یہ اللہ کے مغضوب ہیں، یہ اللہ کی آیت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ مسلمانوں تم تو نہیں کر رہے، یہ مشن کو یاد رکھیے، مقصد وجود کے مسلم امہ کے یاد رکھیے، اور اس پیرائے میں اپنی ان آیات کا ترجمہ کرتے چلے جائیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان کو 1000 سال کی بھی اگر عمر مل جائے، مرنا تو ہے تو یہ تو چاہتے ہیں کہ 1000 سال کی ان کو عمر مل جائے، لیکن ان کو بتا دیں کہ بچنے والے نہیں تم اللہ کے عذاب سے۔ پھر یہ جبریل امین کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ وہ آ تو رہے تھے بنی اسرائیل کی طرف اور وہ چلے گئے بنی اسماعیل کی طرف، تو کہا کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل کا تو سنیے بتا دیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ،
اللہ کے حکم سے آپ کے اوپر وہ نازل آتا ہے. وہ جو کچھ لاتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں لاتا، جیسا اس کو حکم دیا تو ویسے ہی وہ کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جب کبھی ان کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی ہے، کوئی عہد رکھا جاتا ہے، تو یہ مکر جاتے ہیں، اس کے بعد اس سے مکر جاتے ہیں اور ایک کو جھٹلاتے ہیں فریق کو، دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور کتاب اللہ کو جو احکامات ہیں انہوں نے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے. اور پھر آج میں اور آپ جس مصیبت میں گرفتار ہیں اس کا ذکر کیا. سنیے، غور سے سنیے گا. آج کراچی سے لے کے چترال تک چلے جائیں، ہمارے ہاں دیواروں کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ 70 سالہ سنیاسی بابا، محبوب سے ملانے کا کیا اکثیر جادو، اور بنگال کا جادو، اور فلاں چیز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اور یہ ان بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ وبا تھی. میرے پیارے بھائیوں، آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سنیے اس آیت کو، غور سے سنیے کہ اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. پیچھے لگ گئے، یہ سارے مشن کو تو چھوڑ دیا جس ہدایت کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے کہ پوری انسانیت کو وہ ہدایت کے رستہ دکھائیں، اور تمہیں انہوں نے اس کام کے لیے چنا تھا کہ تم ہدایت کی اصل پیمبر بنو، اس کے بلانے والے بنو، اس کو دنیا کو اس پر دعوت دینے والے بنو. لگ گئے ان کاموں کو چھوڑ کے جادو ٹونے کے اندر. فرمایا کہ لگ گئے پیچھے ان لوگوں کے جو اللہ نے فتنے کے طور پہ، آزمائش کے طور پہ ملک سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے اندر اتارے تھے، اور لگایا الزام کہ ہمیں انہوں نے سکھایا. تو فرمایا اللہ نے وما کفر سلیمان. اس سے یہ پتہ چلا کہ جس نے جادو کیا اس نے کفر کیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا جیسے تم کہتے ہو. پیارے بھائیوں، اس سے ہمیں سمجھنے والی بات اس کے اندر، جس نے یہ جادو خریدا، جو اس کے پاس لے کر گیا، جس نے اس کی وکالت کی، جس نے اس کو بتایا، جس نے رستہ بتایا، جس نے بازار میں اس کا ایڈورٹیزمنٹ لگائی، سب کے سب اس کے اندر شریک ہے. یہ ان لوگوں کو بھی بتایا کہ جو پینٹر حضرات ہیں، جو یہ سنیاسی بابا کے جو ہے، اور 70 سالہ بنگالی جادوگر کے وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ لگاتے ہیں، سب کفر کے اندر شریک ہیں. ہمیں یہ بات بتانی چاہیے. کیوں بتانا چاہیے؟ اپنے گھر کو بھی بچائیں اس جادو کی وبا سے. آج ہمارے گھر بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے اپنے گھر کو بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم برائیوں کے خلاف کھڑے ہوں. فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اللہ کی مشیت سے اترے تھے، خود نہیں اترے تھے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ وہ لوگوں پہ لا کے کہتے تھے وما یعلمان من احد الا. وہ جب بھی کسی کو جادو بیچتے تھے اس سے پہلے بتاتے تھے نحن فتنہ فلا تکفر. ہم تیرے لیے آزمائش ہیں، بدبخت تو اس کفر نہ کرنا. لیکن وہ تو لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے فلاں کی بیوی کو پٹا لوں، فلاں کام کر لوں، فلاں بغیر محنت کیے ہوئے کوئی کام جائیداد حاصل کر لوں، اسی چکر میں لگے ہوئے تھے. فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وما ہم بضارین. آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے یہ جادو کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا. وما ہم بضارین، بالکل ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی ضرار نہیں کر سکتا. من احد الا باذن اللہ، لیکن اللہ کی مشیت میں ہی لکھا. اس سورہ بقرہ کے سلسلے میں یہ بھی سنیے. آپ چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے گھر میں، آپ کے گھر میں فرشتے آئیں، جادو نہ آئے، برکتیں ہوں. اللہ کے رسول نے ہمیں اس کا فارمولہ دیا ہے. فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کہا فلا تجعلوا بیوتکم مقابر. اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ. مجھے بتائیے ہمارے گھر میں کتنی قبریں ہیں؟ مایوسی ہوتی ہے. قبر موت ہے. اسلام زندگی ہے، قرآن زندگی ہے. اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیسے قبرستان نہیں بنے گا؟ کیسے ہمارا گھر برکتوں کا بنے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فقرؤوا فی بیوتکم سورہ البقرہ. اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. کیوں تلاوت کیا کرو؟ یہ جو بری چیزیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں، بے برکتی آتی ہے، جادو ٹونے کا وجہ بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، کیسٹ کے اوپر نہیں، سی ڈی لگا کے نہیں، اور موبائل کے اوپر نہیں، پڑھنے سے، تو جن گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جس جگہ کو شیطان چھوڑ کے جائے گا اس جگہ کون آئیں گے؟ فرشتے. پیارے بھائیوں، کون نہیں چاہتا ہمارے گھروں میں فرشتے آئیں؟ اس لیے تصویریں لگانا، چینل چل رہے ہیں، گانے موسیقیاں ہمارے گھر میں چل رہی ہیں، وہ یہ ساری چیزیں ہیں جو فرشتوں کو نکال دیتی ہیں اور شیطان کو لے آتی ہیں.
چنانچہ آپ کو اور مجھے اس کو پلٹ کے کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہم یہ روش شروع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بلاؤ آمنوا واتقوا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے تو ان کے اللہ کے نزدیک ان کے لیے خیر ہی تھا، لیکن یہ ایمان نہیں لائے اور وہ زبان کو موڑ کے کہا کرتے تھے ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کریں اور ان کو متعلق بری باتیں کہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا، لوگوں کو تم رائنا نہ کہا کرو، بلکہ کیا کرو، ولیکن قولوا انظرنا، ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ رائنا نہیں، تو رائنا کے جو مطالب تھے وہ دوسرے تھے، اس بحث میں ہم نہیں جاتے کیونکہ ٹائم ابھی کم ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ان کی تو خواہش یہی ہے کہ ان کے اہل کتاب میں سے اور مشرکین کہ جو کچھ خیر ہے وہ ان کی طرف اترے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ جو رحمت ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ تمہاری اجارہ داری نہیں ہے کہ تمہارے اوپر اترے، یہ جس کو اللہ اپنے لیے مخصوص کر دیتا ہے اس کے اوپر اتارتا ہے۔ کیوں؟ اللہ بڑا عظیم عظمت والا ہے۔ پھر پچھلی شریعتوں کو کینسل کیا تھا تو اس پہ یہ اعتراض کرتے تھے ما ننسخ من آیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کینسل کرتے کسی پچھلی شریعت کو، اس کی جگہ دوسرا حکم دیتے ہیں، یا کوئی قرآن مجید میں بھی اس کی نظیریں موجود ہیں کہ پہلے حکم دیا گیا ایک اس چیز کو برائی کا کہا گیا، پھر اس کو کینسل کر کے اس کو حرام قرار دے دیا گیا، شراب کے معاملے میں، سود کے معاملے میں اور دوسری چیزوں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیات ننسیھا نأتی بخیر منہا او مثلھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی بھی شریعتیں تھیں، آج بھی ہیں، پہلے بھی حکم جو دیا گیا اور اس کے بعد دوسرا اس سے بہتر حکم دیا گیا، دونوں ہی اللہ کے ہیں۔ وہ اس پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے ہیں، تو پچھلی شریعت میں فلاں حکم تھا، پچھلی شریعت کے اندر 3 دن کے روزے تھے، اب 30 دن کے روزے ہیں، پچھلی شریعت میں فلاں حکم تھا کہ جی ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، اب جمعے کے دن تم نے عبادت کے لیے مختص کر دیا ہے، پہلے کے دنوں میں یہ تھا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، صرف عبادت کرنا، اب تم کاروبار بھی کرتے ہو۔ یہ کیا فرق ہے؟ یہ شریعت اللہ ایک اور کتاب ایک اور پھر فرق ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم جب چاہتے ہیں اپنی آیات کو کینسل کر کے اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے کفر کی جگہ کفر کو لے لیا ایمان کی جگہ تو وہ رستہ گمراہ کر گیا۔ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد سے کفر کی طرف لے جائیں، یہ ان کے دل کا حسد ہے۔ سن لیں، یہ آپ اور میں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کی روش سے ہٹیں، اس لیے آگے آنے والی ایک بڑی مشہور آیت وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، وہ یوں اسی لیے آئی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی وہ اختیار کرو، تمہیں بھی ہدایت نہ ملے، یہ حسد ہے ان کے، ہم سے جو یہ کرتے ہیں یہ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے ان کے کہ یہ جو یہود ہو یا نصارہ ہو۔ اللہ نے 2 جملوں میں 2 لفظوں میں کہتا ہے تِلْکَ أَمَانِیُھم، یہ ان کی خواہشات ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا، اللہ کے ہاں تو وہ جائے گا جو آپ سن لیں۔ بلا من اسلم وجہ، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا، چہرہ جھکانا سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے انسان کا جسم کے اوپر، اس کا چہرہ ہے، یہ ناک ہے، جس نے یہ ناک رگڑ دی اللہ کے حضور، اس کے سجدہ ریز ہو گیا، وہ جائے گا اللہ کے، یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والا۔ یہاں صرف سجدوں پہ نہیں کہ سجدے تو کر رہے ہو رحمان کے اور حکم مانتے ہو، دنیا کے اندر شیطان کا یہ نہیں چلے گا، جس کا سجدہ ہے اسی کا حکم مانا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو لوگ کریں گے نہ خوف ہے نہ انہیں غم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہود صحیح نہیں ہے، یہود کہتے ہیں نصارہ صحیح نہیں ہے، اللہ سبحانہ فرمایا کہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں اس کے باوجود گمراہ ہو رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ کفار یہ جو قریش تھے ان کو بھی ذکر ہے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی ضرور ہے کہ یہ لوگ رستے بند کرواتے ہیں، کبھی سازشیں کرتے ہیں، کبھی رستے روکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سب سے ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی گھروں کی عبادت کے لیے، زیارت کے لیے جانے والوں کو روکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نصارہ کی طرف خاص طور سے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ کہتے ہیں اللہ نے اپنا بیٹا بنا دیا، پاک ہے اللہ اس سے کہ وہ اپنا کسی کو بیٹا بنائے، اس کی نسل چلانے کی اس کو ضرورت نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے نبی سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئے اللہ خود آ کے ہمیں بتائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. وقالوا لولا یکلمنا اللہ, کیوں نہیں کرتا اللہ ہم سے بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک قول الذین من قبلہم مثل قولہم, پہلے بھی ایسے ہی لوگ یہ کرتے تھے. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے وہ بات کرے. اللہ جب کسی بات کے لیے کسی کو بھیجے گا فرشتے آئیں گے اور وہ قصہ بات کر دیں گے. اس کے بعد اللہ نے وہ والی بات کہی جو میں نے آپ سے پہلے کہی, وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کبھی راضی نہیں ہوں گے. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں, یہ حسد ان کا یہ چاہتا ہے کہ تم ان کے طریقے پہ چل جاؤ, اس کے علاوہ نہیں ہوگا. آپ اور میری لیے کلیئر سبق ہے. اللہ نے فرمایا یہ یہود و نصارہ تم چاہے کتنی دوستی کر لو ان سے, یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے, حتیٰ یہ کہ تم اپنے ان کے اندر ضم نہ ہو جاؤ اپنے خیال میں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے. الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی ہے, ذرا میں اور آپ بھی سوچیں اس کا حق ادا کر رہے ہیں. اس کا حق ہے اس مشن کے اندر جس کے اندر ہمیں بھیجا گیا ہے. ہم دنیا کے اندر اسلام کے نمائندے ہیں, ہم وہ کام کر رہے ہیں, یہ حق ہے اس کا. اس کا معاملہ یہ ہے کہ عبادات میں بھی اسی رب کی بندگی اور زندگی کے اندر اور اپنے اصول اور قواعد کے اندر بھی اسی کی بندگی, یہ بات ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے تم پر انعامات کیے تھے, سن لو تمہاری روش جو ہے اس کی وجہ سے تم ایک بات کان کھول کے سن لو, میں اور آپ بھی سن لیں. فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, ایک دن ایسا آنے والا ہے جس کو تم سن لو, جس دن کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں دے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ, نہ کسی سے فدیہ لے کے جان چھوڑے گی کہ میری جگہ ذرا کچھ پیسے لے لیں. وہاں تو کرنسی نہیں چلے گی, وہاں تو ایمان کی کرنسی ہوگی, کوئی ایمان دے کے بچے گا کچھ نہیں. اس کے بعد وَلَا تَنْفَعُهُ الشَّفَاعَةُ, نہ کسی کی سفارش کام آئے گی. یہ جو ہم نے خدا بنائے ہوئے ہیں آج اپنے ہاں, ان کے متعلق اللہ نے فرمایا اور نہ ان کی مدد ہوگی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے ذکر کیا, یہود و نصارہ دونوں ان سے اپنا تعلق جوڑتے تو ان کے لیے بتا دیا کہ دیکھو ابراہیم وہ ہستی تھا جس کو ہم نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کے گھر کو پاک رکھو. تم لوگوں نے, ان کفار قریش نے اس کو پلید کیا ہوا ہے شرک سے, اس کو پاک کرنے کا ہم نے حکم دیا تھا. اور آگے فرمایا کہ جب وہ بناتے جاتے, وہ اِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ابراہیم و اسماعیل, جب وہ بنا رہے تھے, کھڑی کرتے جا رہے تھے بنیادیں, اس وقت اللہ نے ان سے کیا کہا تھا, اور انہوں نے کہ اس گھر کو پاک رکھنا. انہوں نے بنائے رہے تھے, اس کی تعمیر کر رہے تھے, جس کی طرف میں اور آپ رجوع کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع, اللہ تعالیٰ یہ خدمت ہم سے قبول کر لیجئے. انہوں نے دعا کی تھی. آج تک انسانیت وہاں جا رہی ہے ہدایت کے لیے اور پہنچ رہی ہے. دیکھیے کتنا بڑا ان کے ایک عمل کا اللہ نے اجر دیا. اور ان کی دعا کیا تھی میرے اور آپ کے لیے, ربنا واجعلنا مسلمین لک, ہمیں اپنا فرما بردار بنائیے آپ, کسی اور کی فرما برداری نہیں. اور ہماری ذریت کو بھی ہم بھی دعا کرا کریں کہ ہماری ذریت کو بھی اللہ اسلام کے پر قائم رکھے اور اسی کا بنائے. ربنا وابعث فیہم رسولا, انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک نبی اتاریے جو ان کو آیات آپ کی پڑھ کے سنائے, جس کے نتیجے میں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمیں عطا ہوئی اللہ کے حضور سے. یہ وہ لوگ تھے چلے گئے اور انہوں نے اپنا کام کیا تھا. اس قال لہ ربہ اسلم, تم لوگ ابراہیم سے تعلق جوڑتے ہو. ابراہیم کی مثال تو یہ ہے کہ جب کبھی اس کے رب نے اس سے یہ کہا اسلم, قال اسلمت لرب العالمین, تم جھک جاؤ, حکم مانو, فوراً اس نے کہا میں حکم ماننے والا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ یہی اس نے وصیت یعقوب علیہ السلام کو کی تھی, اور انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی. جب ان کا آخری وقت آیا تھا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا, اس قول لبنی ما تعبدون من بعدی, کس کی تم بندگی کرو گے میرے بعد. انہوں نے سب نے کہا تھا قالوا نعبد, آج تم کہتے ہو فلاں اسرائیل, فلاں جو ہے عیسائیوں کا ہے, فلاں یہودیوں کا ہے. ان کا عالم یہ تھا, انہوں نے سب کہا تھا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں گے. وہ الہ کا, وہ الہ آبائے کا, آپ کے الہ کے اور آپ کے آباء و اجداد کے الہ واحد کی ہم بندگی کریں گے اور اسی کے ہم بندے ہیں. یہی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کے متعلق فرمائی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تلک امۃ قد خلت, وہ امتیں تھیں چلی گئیں, تم ان سے تعلق جوڑ کے بچو گے نہیں. تعلق جوڑو اللہ سے, منبع بناؤ ہدایت کے لیے اللہ کو. یہ کہنے پہ بچت نہیں ہوگی کہ ہم ابراہیم کے اور اسماعیل کے اور کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں. اللہ سے اپنا تعلق جوڑو, وہ جا چکے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری پیج کے اوپر فرمایا
وہ قالوا کونوا ھدی و نصارا تہتدوا، یہ کہتے ہیں یہود یا نصاری بن جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے. نہیں، اللہ نے فرمایا بل قل بل ملت ابراہیم، بلکہ اس رستے پہ چلو ابراہیم علیہ السلام کا جو رستہ تھا. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا کہ ہم جائیں گے فلاں جائیں گے اور ہم فلاں بیٹا ہے اللہ کا اور فلاں اللہ کے بڑے قریب ہے، یہ نہیں، بلکہ اللہ کے پاس تو وہ جائے گا جو شرک نہیں کرتا ہوگا. یہ ساری باتیں بتا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں بھی تفریق نہیں کریں گے. مجھے اور آپ کو یہ اخلاقی تعلیم دی ہے، سارے انبیاء کرام اللہ کی طرف سے، ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہ کریں گے، سب کی عزت کریں گے. ان بدبختوں کی طرح نہیں کہ جو اپنے نبی کی تو عزت کرتے ہیں اور دوسرے کے نبی کے اوپر مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عیسیٰ بھی ہمارے، موسیٰ بھی ہمارے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے، ہم سب کی ان کی عزت کریں گے. جو کچھ اس کے اوپر کرے گا اللہ کے یہاں ہدایت پا جائے گا. اس لیے فرمایا گیا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور سب سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ وہ اللہ سے والے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ پیارے بھائیوں، چہرے پہ ہمارے وہی رنگ ہونا چاہیے، زندگی میں وہی طریقہ ہونا چاہیے. یہ صبغہ ہے. چہرے اور مہرے کے اوپر اسلام کا نمونہ بنا کے اور کچھ کپڑے اور کچھ دستار اور کچھ اماموں سے کام نہیں ہے. دل کے اندر اللہ کی بندگی ہو، اس دل کو آپ اللہ کا مطیع بنائیے قبل اس کے کہ جسم کو مطیع بنائیے. پہلے اس دل کے اندر اسلام آنا چاہیے. یہ والی بات ہے. اسی لیے اللہ نے کہا نحن لہ مخلصون، ہم اس سے خالص اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں. اس پہ ہمارے آج کی ان کا اختتام ہوتا ہے. اللہ نے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کے ساتھ رویہ غلط رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے متعلق فرمایا ومن ادنم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بڑھ کے ظالم. دیکھیے پیارے بھائیوں، اسی پہ اختتام کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے ظالم کون شخص ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے یہ ہدایت آئے، نہ تو خود فائدہ اٹھائے نہ دنیا کو. اللہ نے کہا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شہادت گواہی اللہ کے رستہ جو ہے جس کتاب کے اندر، اس کو نہ تو خود فائدہ اٹھائے نہ دوسروں کو پہنچائے. ہم تو یہ نہیں کر رہے، اور ہمارا طریقہ انکار ہم چاہے کتنا ہی کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم غیروں کے طریقے اختیار کریں، ہدایت کے لیے کسی اور کی طرف رجوع کریں اور انسانوں ہی سے ڈرنے لگیں، تو یہ وہی کتمان حق ہے. پیارے بھائیوں، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے، ہم اسلام کے سچے نمائندے بنیں. جس مقصد کے لیے ہمیں اتارا گیا ہے کہ دنیا کو بھی ہدایت کی تعلیم دیں، خود بھی ہدایت کے راستے پہ چلیں، ہم اس سے نہ ہٹیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جو ہمارے بھائی ہیں، فرحان بھائی ہیں، پھوپھی صاحبہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها واعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.